محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محفل اسماء الہی میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، اسماء الہی کی گزشتہ محفل میں آپ نے اللہ جل شانہ کے ذاتی نام اللہ کے متعلق کچھ تفصیلات سنی تھی۔ آج کی اس مجلس میں، آج کی اس محفل میں ہم آپ کے سامنے اللہ جل شانہ کے دو صفاتی نام رحمان اور رحیم کے متعلق کچھ تفصیلات سنیں گے۔ امید ہے کہ آپ آخر تک پوری بات صحیح سنیں گے، صحیح سمجھیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ جل شانہ سے تعلق، اللہ جل شانہ سے محبت رکھنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ تعلق کو بڑھانے کے لیے ہمیں اللہ جل شانہ کے ان ناموں کو سمجھنا، ان ناموں کے فوائد کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اللہ جل شانہ کے یہ جو دو نام ہیں رحمان اور رحیم، جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنی مرتبہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں یہ دو نام اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو اپنے یہ دو نام اتنے پسند ہیں کہ قرآن کریم میں رحمان کا جو لفظ ہے وہ 57 مرتبہ 57 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، اور رحیم کا لفظ اللہ جل شانہ کو اتنا پسند ہے کہ قرآن کریم میں 123 مرتبہ 123 ٹائمز اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ رحمان اور رحیم کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین کرام، ویسے تو ان دونوں ناموں کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے رحمت، کہ اس کے اندر رحمت ہے۔ رحم کا مادہ کسی کے اندر ہوتا ہے تو وہ مطلب ہوتا ہے رحمان اور رحیم کا۔ لیکن رحمان اور رحیم کو اگر ڈیپلی ہم دیکھتے ہیں تو اس کا معنی، دونوں کے معنی میں فرق ہے، دونوں کی رحمت میں فرق ہے۔ ویسے ہر انسانوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ رحم کا مادہ ہوتا ہے، رحمت کا مادہ ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں پر نرمی کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، اچھے اخلاق کا اور حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ اس کے اندر کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے اندر جو رحمت ہے، اس کو ذکر فرمانے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہاں دو نام صرف ذکر کیے ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت عام ہو، یعنی اس کی رحمت تمام مخلوقات پر ہو، صرف انسانوں پر نہیں، صرف مسلمانوں پر نہیں، صرف نیک لوگوں پر نہیں۔ جس کی رحمت عام ہو یعنی تمام مخلوقات پر ہو، تمام مخلوقات میں سارے انسان آ گئے، چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو، سارے جانور آ گئے، چاہے زہریلے ہو چاہے پالتو جانور ہو چاہے درندے ہو، مخلوقات میں پوری دنیا کی ساری چیزیں، سب کچھ آ گیا۔ ان تمام پر اللہ جل شانہ کی رحمت ہے، اس لیے اللہ کو کہتے ہیں رحمان، یعنی جس کی رحمت عام ہے، ہر ایک پر ہے۔ کبھی بھی یہ فرق نہیں ہوتا ہے کہ بھئی چلو یہ اللہ کو نہیں ماننے والا ہے اس لیے اس کے لیے سورج نہیں نکلے گا، یہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے اس لیے ان کی بستیوں پر بارش نہیں ہوگی، یہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں اس لیے ان کے یہاں اناج نہیں نکلے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں، عام ہے جس کی رحمت ہر کسی پر ہو، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اور رحیم کہتے ہیں اس ذات کو جس کی رحمت تام ہو، مکمل ہو، پورے طور پر ہو، یعنی ایسی رحمت کہ جو اس کے سارے کام بنا دے دنیا اور آخرت کے، اس کو کہتے ہیں رحیم۔ تو دیکھیے دونوں کا معنی ہے رحم والا، لیکن دونوں کے معنی میں اس طریقے سے فرق ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی لینگویج کی خوبصورتی، کہ رحمان اور رحیم دونوں میں رحمت ہے، لیکن رحمان کا معنی کہ جس کی رحمت عام ہے، اور رحیم کا مطلب کہ جس کی رحمت تام ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ جس کسی پر رحیم والی رحمت ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے اس کے سارے کام اللہ جل شانہ مکمل کرواتے ہیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔
اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی رحمان والی رحمت کا مظاہرہ، رحمان کے اندر جو رحمت ہے اس کا اظہار، اس کی تجلی اس دنیا میں ہے، کہ اس دنیا میں اللہ کی رحمان والی رحمت ہے کہ ہر ایک پر ہے، ہر ایک پر، بالکل جو اللہ کو نہیں مان رہا بلکہ اللہ کا وجود نہیں مان رہا، اللہ کو انکار کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے اللہ کی شان میں، اس پر بھی اللہ رحمت فرما رہے ہیں۔ اسے بھی نیند آ رہی ہے، وہ بھی کھانا کھا رہا ہے، اندر جا کر اس کا کھانا پچ رہا ہے، اس کا اندر کا پورا سسٹم ورک کر رہا ہے، اور جو ہے اس کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے جیسے عام انسانوں کے لیے اپنی رحمت کو جاری اور ساری فرمایا ہے، اس کے لیے بھی وہ رحمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ رحمان نام کی تجلی اور اللہ کے اندر جو رحمان والی رحمت ہے اس کا اظہار اس دنیا میں ہے، اور رحیم والی جو رحمت ہے اللہ جل شانہ کی، اس کا اظہار روز قیامت اللہ جل شانہ فرمائیں گے مومنین کے لیے، کہ ایمان والوں پر رحیم والی رحمت فرمائیں گے جو مکمل ہوگی، جو تام ہوگی، جو ان کے گناہوں کو معاف کر کے، مغفرت کر کے انہیں جنت تک پہنچا دے گی اور ساری نعمتیں مکمل طور پر عطا فرمائیں گی۔ تو رحیم والی رحمت کا اظہار جو ہے روز قیامت ہوگا۔ اس لیے دیکھیے آپ اللہ جل شانہ کی رحمان والی رحمت کا اظہار دنیا میں کس طریقے سے ہو رہا ہے، حدیثوں میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ جعل اللہ الرحمت 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الرحمة، کہ اللہ جل شانہ نے اپنی جو رحمت ہے، جتنی رحمت ہے اللہ کے اندر، رحمت کا جتنا مادہ ہے اس کے 100 حصے فرمائے، 100 میں سے 99 اپنے پاس رکھ لیے، اور ایک حصہ اس زمین پر اللہ جل شانہ نے اس دھرتی پر اتارا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ساری مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کا معاملہ کر رہی ہے۔ اسی رحمت کا نتیجہ ہے، اسی رحمان والی رحمت کی تجلی ہے، اور اسی کا اظہار ہے کہ وحشی درندے، پھاڑ کھانے والے جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ گھوڑا جو ہے اپنے بچوں پر پیر نہ گر جائے، کبھی مستی میں آ جاتا ہے تو کود رہا ہے، لیکن اپنا بچے پر پیر نہ آ جائے اس کا خیال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی اولاد کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایکسیڈنٹ میں آ رہا ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو الرٹ کر رہا ہے کہ بھئی یہ تمہیں تکلیف پہنچنے والی ہے، ذرا اس طرف ہو جاؤ۔ تو یہ سب اسی رحمت کا حصہ ہے جو اللہ جل شانہ نے 1% اس دھرتی پر اتاری ہے، یہ اس کی تجلی ہے۔ اور آخرت میں اللہ جل شانہ نے جو 99 حصے رحمت کے باقی رکھے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں رحیم والی رحمت کا اظہار وہاں ہوگا، تو اس کا حال حدیثوں میں اس طریقے سے ذکر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ ایک دن جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں جلوہ افروز تھے، ایک قیدی عورت وہاں آئی، اس نے وہ تلاش کر رہی تھی کسی کو، اچانک اسے اس کا بچہ جو چھوٹا ہوا تو مل گیا، تو اسے چمٹا لیا اور اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ بتلاؤ کہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا کر سکتی ہے؟ آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر یہ برداشت کر سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کی اپنے بچے کے ساتھ جو محبت ہم نے دیکھی تھوڑی سی اس دیر میں، اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ اپنی پوری کوشش کرے گی اپنے بچے کو آگ میں جلنے سے بچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ جل شانہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانے والے ہیں جتنا یہ ماں اپنے اس بچے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتی ہے۔ تو بتائیے اللہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں جلنے دے گا؟
تو یہ اس رحمت کا اظہار ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ بلکہ اس سے بھی آگے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تذکرہ، اس میں انہوں نے روایت کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ روز قیامت اللہ جل شانہ دو لوگوں کو بلائیں گے، ان دونوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے اور دونوں کو آرڈر دے دیا جائے گا جہنم میں چلے جاؤ۔ اب دونوں جا رہے ہیں، اس میں ایک جو ہے بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور ایک ہے کہ رک کے چل رہا ہے، 2-3 قدم چلتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، 2-3 قدم چلتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ دونوں کو بلائیں گے کہ بھائی پہلے والے کو کیا بات ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، پتا تو ہے نا جہنم میں بھیج رہے ہیں ہم تمہیں، کوئی مزے کی چیز کے لیے جا رہا ہے تو ایسے دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ پوری زندگی تیرے سارے حکم نہیں مانے، جس کا یہ نتیجہ ہے جہنم میں جانے کا یہ فیصلہ ہوا ہے، سوچا آج ایک ہی بات مان لو آپ کی، آپ نے حکم دے دیا جہنم میں جاؤ، تو جلدی سے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں چلا تھا۔ دوسرے کو کہا بھئی تو کیوں ایسا کر رہا ہے کہ 2 قدم چل رہا ہے پیچھے دیکھ رہا ہے، ہم نے کہا نہیں تجھے جہنم میں جانے کے لیے۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ کی رحمت کی بڑی داستانیں سنی ہوئی تھی، اس لیے یہ سوچ رہا ہوں کہ 2 قدم کے بعد پھر واپس بلا لیں گے، پھر جہنم میں جانے کا فیصلہ میرا کینسل کر دیں گے، میرا یہ آرڈر منسوخ کر دیں گے۔ اس سوچ کے ساتھ امید کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ کو دونوں کی باتیں پسند آئی اور دونوں کو معاف کر دیا، دونوں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ ہے روز قیامت کے رحیم کا جو رحمت ہے اس کا اظہار کا واقعہ جو حدیثوں میں اور کتابوں میں اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو دونوں نام ہے اللہ جل شانہ کے رحمان اور رحیم، دونوں میں رحمت کا مادہ ہے اور دونوں کی رحمت کا یہ فرق بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب جو ہے ان دونوں ناموں کے فوائد ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، ان دونوں ناموں کے ورد سے، اس کے پڑھنے سے ہمارے اندر کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے 3 اسپیشل عمل آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے پہلی محفل میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ اعمال اور یہ جو ورد بتلائے جا رہے ہیں یہ کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں نہیں ہے، البتہ یہ بزرگوں کے تجربات ہے۔ جیسے حکیم اور ڈاکٹر لوگ کسی دوا پر تجربہ کر کے یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ دوا کھانسی کے علاج کے لیے ہے، یہ دوا بخار کے علاج کے لیے، اس کو اس طریقے سے لینے سے، اس کو اتنی کوانٹیٹی میں، اتنی کوالٹی کے ساتھ لینے میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ کون سی حدیث میں، وہ کون سے قرآن کی آیت میں آیا ہوا ہوتا ہے؟ لیکن ہم پھر بھی ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں کیونکہ اس کو تجربہ ہے اس سلسلے کا، انہوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے، محنت کی ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بزرگوں کی بات ہے اور بزرگوں نے اس پر تجربہ کیا ہوا ہے، اس لیے یہ اعمال بتلائے جا رہے ہیں۔ پہلی چیز ہے، دیکھیے یہ جو اس آج کا دور ہے جس میں ہم لوگوں کو عام طور سے بھولنے کی بیماری ہے، پچھلے زمانے میں لوگوں کے میموری پاور جو ہوتے تھے بڑے مضبوط ہوتے تھے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ بہت ہی کمزور ہمارے یہ میموری پاور ہے، بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، بھولنے کی بیماری تقریباً ہر انسان کو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے غفلت ہم پہ چھائی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں رہتا، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں ہمارے دل و دماغ سے ہٹ جاتی ہے، اس پر پردہ غفلت کا چھا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ جل شانہ کے یہ جو نام ہے یا رحمان یا رحیم، اس کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائمز ہر نماز کے بعد پڑھنے سے یا رحمان یا رحیم یہ غفلت دور ہو جائے گی، بھولنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ یقین کے ساتھ پڑھتے رہیے، اللہ جل شانہ آپ کو اس میں فائدہ دے گا، آپ خود محسوس کریں گے۔ دوسرا فائدہ، دوسرا عمل جو ہے یا رحمانوں کا ہے، فجر کی نماز جو ہوتی ہے اس کی سنت اور فرض نماز کے دوران میں یا رحمانوں کا جو لفظ ہے، اللہ کا جو صفاتی نام ہے یا رحمانو، اس کا ورد کرتے چلے جائیے جب تک فجر کی جماعت کھڑی نہ ہو جائے۔ بیچ میں یہ جو وقفہ ہوتا ہے، بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے، جتنا زیادہ مرتبہ پڑھیں گے اتنا موت میں آسانی اور ایمان کے ساتھ خاتمے کے لیے یہ بہت معاون ہوتا ہے۔ یا رحمانوں کا فجر کی فرض اور سنت کے درمیان میں ورد کرنا
یہ خاتمہ ایمان پر ہو، موت ایمان پر ہو اور آسانی والی موت آئے، اس کے لیے بہت مفید ہے۔ تیسری چیز ہے فجر کی نماز کے بعد 298 مرتبہ 298 مرتبہ اللہ جل شانہ کا جو نام ہے رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان 298 مرتبہ پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اس بندے پر، اور اسپیشلی اس کے کاروبار میں، اس کی روزی میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے۔ یقین کے ساتھ کیجئے، پابندی کے ساتھ کیجئے اور اس کا فائدہ محسوس کیجئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا اسماء الہی میں رحمان و رحیم کا معنی، اس کا فائدہ، اور حدیثوں میں اس کا جو ذکر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کا کچھ خلاصہ تھا۔ ناظرین کرام، آج کی اس محفل میں اللہ جل شانہ کے نام رحمان اور رحیم کی اس تفصیلات کو سن کر آپ کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت سے امید جاگی کہ نہیں جاگی؟ اللہ جل شانہ کی ذات علی کے ساتھ کچھ تعلق میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیے، اور آگے اللہ جل شانہ کے دوسرے صفاتی نام کی محفل کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔